أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، آج کی اس مجلس میں جو باتیں ہم سننے جا رہے ہیں وہ بہت اہم باتیں ہیں جن کو دل سے سنا جائے، اس لیے کہ یہ باتیں میرے ماں باپ سے متعلق ہیں، آپ کے ماں باپ سے متعلق ہیں. جب ماں باپ کا ذکر آتا ہے تو کسی اور کے ماں باپ مراد نہیں ہیں. میری مراد وہ بوڑھے ماں باپ ہیں جو آپ کے گھر میں ہیں یا میرے گھر میں ہیں. انہی کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے بعد، اپنی عبادت کے بعد جس کا حکم دیا وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، اچھا سا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور دوسرے آیتوں میں بھی یہی بات کہی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کہی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. یہ اچھا سلوک کیا ہوتا ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے بار بار کہی، تاکید فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی کہا، اور انبیاء نے دعائیں بھی کی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی، اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے تو کہا رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش اور میرے ماں باپ کو بخش. والدین کا تعلق، ان کے حسن سلوک کا تعلق رمضان سے بہت گہرا ہے کہ رمضان کے موقع پر والدین کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنی آیتیں بیان کی انبیاء کے تعلق سے، ہر نبی نے ہی کہا وَبَرًّا بِوَالِدَيْ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. کسی نبی نے کہا وَبَرًّا بِوَالِدَيْ، اس کے تعلق سے کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتے تھے، بڑے نیکوکار تھے اپنے ماں باپ کے ساتھ. اور پھر خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں، حسن سلوک کرتا ہوں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ جو الفاظ استعمال کیے ہیں، والد، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اپنے ابراہیم علیہ السلام سے کہا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم اگر تم باز نہیں آؤ گے، میرے بتوں کو گالی دینا مت چھوڑو گے، تو میں لَأَرْجُمَنَّكَ، تمہیں پتھروں سے مار مار کر ختم کر دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سأستغفر لک ربی، سأستغفر لک ربی. انبیاء کا انداز دیکھیے، باپ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا، اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے تمہارے لیے مغفرت چاہوں گا، اس لیے کہ باپ ہے. باپ ہے، بھلے مشرک ہے، بت فروش ہے، بت گر ہے، لیکن نبی کہہ رہے ہیں سأستغفر لک ربی،
اے ابا جان میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہوں گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے آپ اچھا سا لفظ استعمال کریں جو لفظ قرآن نے استعمال کیا. یا ابت لا تعبد الشیطان. ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کا باپ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بس یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ سے مخاطب کریں، خطاب کریں، گویا ہوں، بولیں تو بڑے اچھے انداز میں بولیں، بڑے اچھے انداز میں. اے ابا جان، والد محترم، میرے پیارے ابا، ان الفاظ کا استعمال کریں، اور ویسے الفاظ کا استعمال نہ کریں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کا دماغ آؤٹ ہو گیا ہے، آپ نئے زمانے کو نہیں سمجھتے ہیں، آپ اب کے حالات کو نہیں سمجھتے ہیں، آپ کھوسٹ ہیں. العیاذ باللہ. بہت سارے ہیں جو ایسے باپ کو ایسے القاب سے نوازتے ہیں جس باپ نے ان کے لیے محنت کی، ان کے جسم کے کپڑوں کے لیے، ان کے پیٹ کے کھانے کے لیے اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا، کتنا پسینہ اس نے بہایا ان کی تعلیم کے لیے، اس کے لیے سارے الفاظ وہ اپنے باپ کے لیے استعمال کرتے ہیں. کہا کہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے. یا ابت لما تعبد الشیطان، ابراہیم علیہ السلام. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو باتیں تھی قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا. انبیاء نے دعائیں کی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں، وہ نعمتیں جو تم نے مجھے دی اور میرے ماں باپ پر دی. تو ہم بات کرتے ہیں ان ماں باپ کے تعلق سے. قرآن کا یہ اسلوب، قرآن کی آیتیں بتاتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ واجبی امر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، اسے تو آپ کو کرنا ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں کہا. اسماء بنت ابی بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، مدینے کا دور ہے، آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس میری ماں آئی ہے، وہی اور وہ مشرکہ ہے، شرک کی حالت میں ہے. اسماء بنت ابی بکر کی ماں کہتے ہیں وہ مشرکہ ہے، اور وہ راغبہ، وہی راغبہ، اور وہ چاہتی ہیں کہ میں اسے کچھ دوں. ماں اس لیے آئی ہے کہ وہ مجھ سے کچھ لینا چاہتی ہے اور وہ مشرکہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صلی امکی، اے اسماء تمہاری ماں سے اچھا سلوک کرو. حالانکہ ماں مشرکہ ہے، یہ مسلمان ہے، ماں گھر آئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسے کچھ دو. اگر وہ ماں فقیر ہے، غریب ہے، محتاج ہے، اسے کچھ دو، بھلے وہ مشرک کے نہ ہو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اسی لیے قرآن نے کہا کہ اگر بھلے ماں باپ مشرک ہوں، اگر وہ تمہیں اپنے شرک کی طرف کھینچنا چاہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کے شرک میں مت جاؤ. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا، ایسے ماں باپ کے ساتھ دنیا کے معاملے میں اچھا سلوک کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں کہا کہ اپنے ماں باپ کے تعلق سے کہا الزمھا، کہ ماں سے چمٹ جاؤ، اس لیے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور کبھی کسی صحابی سے کہا ففیہما فجاہد، جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ، تم بلا اجازت آ گئے ہو، ان کو رلاتے آئے ہو، جاؤ ان کے ساتھ جہاد کرو، مطلب ان کی خدمت کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگ کہا. اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کو جہاد پر ترجیح دیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاد پر اس کو ترجیح دیا کہ اس کے بعد یہ نیکی ہے، حوانی وقت پر نماز پڑھنا ہے سب سے بڑی نیکی ہے، اس کے بعد ماں باپ کی خدمت کرنا، اس کے بعد جہاد کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مراتب بتلائے. تو ایک تو رہی بات قرآن کی جو ہم نے سنا، ایک تو رہی بات احادیث کی. بہت ساری حدیثیں ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ لوگوں نے کتابیں لکھی
الاربعون یعنی 40 حدیثیں لکھی صرف ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے. اگر ہمیں موقع ملے تو ایک مجلس میں وہ 40 صحیح حدیثیں ہم آپ کو سنائیں گے, صرف حدیثیں, کوئی اور بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں 40 حدیثیں جو صرف ماں باپ کی خدمت سے متعلق ہیں, وہ 40 حدیثیں ہیں. آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ کچھ اور بھی باتیں ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ آدمی کیسے حسن سلوک کرے. قرآن کی آیتیں اپنی جگہ, احادیث اپنی جگہ, لیکن سلوک کیسے کرے, کہ حسن سلوک کا مطلب کیا ہے, اچھے سلوک کا مطلب کیا ہے. اچھا سلوک کبھی ماں باپ کی زندگی میں ہوتا ہے, ماں باپ زندہ ہیں سلوک اچھا ہوتا ہے. کبھی کسی کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے. اچھا سلوک کا کیا مطلب ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں. ماں باپ جب عمر کو پہنچ جاتے ہیں, آج کا زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماں باپ اپنے 5 بچے 6 بچے ان کے ہیں اور ماں نے ان بچوں کو پالا ہے, لیکن یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی ایک ماں اور باپ کو پالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایمان کمزور ہو چکا ہے, مادیت کا زور ہے, اور بے دینی, الحاد اور غیروں کی تہذیب کا اور کلچر میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں, اور سب سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل الگ تھلگ رہیں, ہمیں کسی بزرگوں کی آہٹ محسوس نہ ہو, ان کی بیماریوں میں وہ آوازیں نکالنا ہمیں پسند نہیں ہے, اور ان کی وہ گندگیاں ہمیں پسند نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ایک دم اعلیٰ قسم کا ہمارا گھر ہو, صاف ستھرا, کسی کی یہ ساری چیزیں ہم کو پسند نہیں ہیں. حالانکہ بوڑھے ماں باپ کا وجود آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ ہے. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک عمر میں یاد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار طلب کروں, میری ماں کے لیے مغفرت طلب کروں. اللہ تعالیٰ نے روک دیا, کہا کہ نہیں, تو نہیں ہو سکتا. لیکن قبر کی زیارت کی اجازت دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر پہنچے, ماں کے قبر پر پہنچے, بہت روئے, گڑ گڑائے, اور ان کا رونا دیکھ کر سارے صحابہ رونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی یاد آئی. ماں باپ بھلے کسی کی دنیا میں نہ ہو, جا چکے ہوں, لیکن ان گزرے ماں باپ کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت آپ دیکھیں گے صحابہ کرام میں بہت سارے ایسے تھے. جابر رضی اللہ تعالیٰ باپ بوڑھے تھے اور انہوں نے بہت سارا قرضہ کیا تھا, اور بیٹیاں چھوڑ رکھی تھیں, بہنیں تھیں, اور اکیلے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ قرضہ بھی ادا کیا, بچیوں کی شادیاں بھی کی, کہا کہ یہ میرے باپ کی وصیت ہے کہ میں میرے باپ کا قرضہ ادا کروں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے باپ کا چھوڑا ہوا قرض ادا کرتے ہیں؟ یہ باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے, باپ کا چھوڑا ہوا قرض ادا کرنا. باپ نے اگر بیٹیاں چھوڑی ہیں, جو اولاد کے بھائی ہوتے ہیں, بھائی بہن, اور بہت ساری اولاد چھوڑی ہے, تو بھائی کا حق بنتا ہے کہ وہ بیٹیوں کی, اپنے بہنوں کی شادی کرے, باپ کا قرض ادا کرے, ماں کا خیال رکھے, اور یہ باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ سلف کی بہت ساری مثال. بعض تو کہتے ہیں کہ کسی سلف کے بارے میں آیا کہ باپ کا انتقال ہوا تو 1 سال تک انہوں نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا سوائے باپ کی مغفرت کے. اللہ اکبر. کہا کہ ہاتھ اٹھتے تھے تو صرف باپ کی مغفرت کی دعا کی. 1 سال تک کوئی دعا انہوں نے نہیں کی, اللہ میرے باپ کو بخش دے, میرے باپ کو جنت الفردوس عطا فرما. نہ اپنے لیے دولت مانگی, نہ کسی چیز کو مانگی, بس باپ کی مغفرت مانگی. سال تک بس یہی دعا کرتے رہے. اس کے یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد انہوں نے دعا کرنا چھوڑ دیا, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. کہ ماں باپ کے لیے تو آدمی ہمیشہ مانگتا ہے, لیکن ماں باپ کے لیے خصوصی مغفرت کی دعائیں وہ کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ سلف کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ پہلے جو صحابہ تھے, تابعین تھے, کیسے کیسے وہ اپنے ماں باپ کا احترام کرتے تھے, کیسے کہ ان سے اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے واقعات تھے. کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک مشہور ہے. کیسے وہ اپنے باپ کے ساتھ پیش آتے تھے؟ کہتے ہیں ان رجلا من الاعراب لقیہ بطریق مکہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مکہ جا رہے ہیں, راستے میں ایک بدو آدمی مسافر ہے, ملاقات ہوئی. تو کہتے ہیں
فسلم علیہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سلام کیا اور اپنے ساتھ جو سواری پر ان کو سوار کرا لیا، گدھے پر، بہت ساری سواریاں تھیں، اپنے گدھے پر سوار کرا لیا. وَأَعْطَى عَمَامَهْ، اپنا جو عمامہ تھا ان کو دے دیا. جو آدمی ہے انجان آدمی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پریشان ہو گئے. قال ابن دینار فقلنا له، ابن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ یہ جو آدمی ہے وہ بدو ہے، ایک عام آدمی ہے، اور چھوٹی موٹی چیز آپ دیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، ویسے آدمی کو عمامہ دے دینا، اپنا خلات یعنی اپنا جھبا نکال کے دے دینا، گدھے پر سوار کر لینا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ فقال عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان ابا هذا كان ادا لعمر بن الخطاب، کہا کہ اس کا جو باپ تھا وہ عمر بن خطاب سے بڑی محبت کرتا تھا. یہ نہیں کہا کہ اس کے ابا میں میرے ابا میں دوستی تھی، تو اس لیے میں میرے ابا کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کر رہا ہوں. وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان ابر البر صلۃ الرجل اہل اد ابی، ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑا حسن سلوک یہ ہے کہ باپ کی جن سے دوستی تھی ان کی دوستی کا آپ لحاظ کریں. بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں تمہارے ابا میرے، ارے وہ ابا کے ساتھ چلا گیا، وہ ابا کے ساتھ وہ سارے رشتے ختم ہو گئے. کہا کہ نہیں، ابا نہیں ہیں، لیکن ابا کے جو رشتے دار ہیں، ابا کے جو چاہنے والے ہیں، ابا کے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے تھے وہ لوگ زندہ ہیں، ان کے ساتھ آپ اچھائی کریں گے تو گویا آپ نے ابا کے ساتھ اچھا کی. اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک آپ کے زندگی کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. آپ کی زندگی میں جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں موجود بوڑھی ماں کے ساتھ، آپ کے گھر میں موجود بوڑھے باپ کے ساتھ، بیمار باپ کے ساتھ اگر آپ اچھا سلوک کریں تو زندگی کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اصحاب الثلاثہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، آپ دیکھے ہوں گے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، وہ تین لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، غار کا بڑا سا پتھر آ گیا تھا. بچپن سے ہم لوگ یہ حدیث سنتے ہیں، لیکن کیا اس حدیث پر ہمارا یقین بھی ہے کہ ایک ایک نے اپنی اپنی نیکی پیش کی؟ تو اس میں سے وہ آدمی بھی تھا جس نے اپنی نیکی پیش کی کہ میں اپنے ماں باپ کے سرہانے رات بھر دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا کہ ماں باپ اٹھ جائے میں ان کو دودھ پلا دوں، میری بیوی بچے تڑپتے رہے، میرے بچے میرے پاؤں پکڑ کر بھوک سے تلملاتے رہے، میں نے اپنی بیوی کو نہیں پلایا، میں نے اپنے بچے کو نہیں پلایا، انتظار کرنے لگا کہ ماں باپ اٹھ جائے میں ان کو دودھ پلاؤں. بولا کہ غار کا پتھر ہٹ گیا. بولا کہ یہ نیکی ہے ماں باپ کے ساتھ. یقیناً میں پریشان ہوں، آپ پریشان ہیں، زندگی کے بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہوتے نہیں ہیں یا بالکل پھنس چکے ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں. کہا کہ ذرا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے رحمتیں نازل کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ مادیت پرستانہ زندگی میں اپنے ماں باپ کو برداشت کرنے کی قوت اپنے دل میں پیدا کریں. یہ بڑی عجیب چیز ہے. لوگ آج ہیں جسے لوگ کہتے ہیں، بچپن میں بچے کہتے ہیں کہ امی میری ہیں، وہ بچہ کہتا نہیں امی میری ہیں. ہر بچہ چاہتا ہے کہ امی کے بازو لیٹے سو جائے، لیکن یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں ماں باپ تیرے ہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں ماں باپ تیرے ہیں، تو ماں باپ کو دیکھنا پڑے گا، وہ کہتا ہے کہ نہیں ماں باپ کو تو دیکھنا پڑے گا. کہا کہ بچپن میں تو یہی بچے ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ امی میری ہیں، امی میری ہیں. کہا کہ یہ جو حالات میں لوگ جیتے ہیں، اگر اسے احساس ہو کہ یہ دولت ہے، یہ جنت کے دروازے ہیں اور جس سے آدمی جنت میں داخل ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت کا حکم دیا ہے، اور یہ چیزیں ہیں جو مجھے جنت میں لے جاتی ہیں، تو اس کی حالت بدل جائے گی. اسی طرح دیکھیے، کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بتایا، آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، کہ یمن سے کچھ لوگ آئیں گے، من امداد الیمن،
یمن سے کچھ قافلے آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کی اور کہا کہ وہاں ایک آدمی آئے گا خیر التابعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس بن عامر کے بارے میں بتایا کہ یمن سے کچھ قافلے آئیں گے, ان میں سے ایک آدمی ہوں گے اویس بن عامر, اور وہ اپنی ماں کی خدمت میں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو میرے پاس آنے کی فرصت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, جگہ جگہ سے لوگ آ رہے ہیں, قافلے آ رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, صحابی ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, لیکن اویس بن عامر نامی ایک آدمی یمن میں ایسے ہیں جو اپنی ماں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ان کو موقع نہیں ہے کہ ماں کو چھوڑیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر شرف صحبت اختیار کریں, لیکن اس کا یہ موقع نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک سے وہ پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اویس بن عامر جو اپنی ماں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کو برس کی بیماری تھی, سفید داغ دھبوں کی بیماری تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کی خدمت کی وجہ سے عوض میں انہیں شفایابی عطا فرما دی. وہ شفایاب ہو گئے سوائے ایک درہم کے نشان کے, جو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے رکھا کہ وہ دیکھیں اور اللہ کا شکر کریں کہ یہ بیماری مجھے تھی, اللہ نے شفا دی تھی. اور وہ شفایابی ان کو جو ملی ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے ملی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پریشانیوں میں ہیں, بیماریوں میں ہیں, ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں اور سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے شفایا بھی دے دے گا, ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں, ابھی موقع ہے کہ وہ فائدہ اٹھائیں. جن کے ماں باپ جا چکے ہیں کہا کہ ان کا جنت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ کہا کہ ماں کا انتقال ہوا تو کہا کہ میرے لیے آج وہ دروازہ بند ہو گیا جو میرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ تھا. تو کہا کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اس رمضان المبارک کے موقع پر ان سے گڑ گڑائے, معافی چاہے. جیسے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ ماں باپ سے باتیں کرتے, کہا کہ کسی نے کہا کہ ایک سلف میں ایک صاحب ایسے بھی تھے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑے حسن سلوک کرنے والے مانے جاتے تھے, لیکن وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کھاتے نہیں تھے. کہا کہ ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ماں باپ کے ساتھ بیٹھوں اور کسی چیز پر میری ماں کی نگاہ پڑے, کھانے کو جی چاہے اور میں اسے لے لوں, تو ایسا نہ ہو کہ میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بن نہ جاؤں. اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری ماں کی نگاہ کسی چیز پر پڑے اور ان کے لینے سے پہلے میں وہ چیز لے لوں, تو گویا ان کی دل نے جس چیز کی خواہش کی میں نے وہ لے دیا. تو اویس بن عامر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کی کہ اگر ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے, اویس بن عامر سے تمہاری ملاقات ہو جائے, تو تم کیا کرو؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرْ لَكَ فَافْعَلْ, اگر تم سے ہو سکے تو تم ان سے اپنی گناہوں کی بخشش چاہو کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا, اور ایک زمانے کے بعد جب لوگ یمن سے آنے لگے, قافلے آنے لگے, تو پوچھتے تھے کہ افیکم اویس بن عامر, کیا تم میں اویس بن عامر ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات بھی کروا دی. انہوں نے پوچھا کہ تم مراد ثم من قرن, قبیلہ مراد سے ہو, پھر قرن سے ہو, اور اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری بیماری سے شفا دے دی اور ایک درہم کے برابر نشان ہے, اور بالکل ویسی علامتیں انہوں نے پائی. اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں کہا ہے کہ اگر تمہاری ملاقات میری ملاقات اگر تم سے ہو جائے تو میں تم سے گناہوں کی بخشش چاہوں اور تم میرے لیے دعا کرو. تو یقیناً اویس ابن عامر نے دعا کی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث صحیح ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس بن عامر کے بارے میں کہا جو اپنی ماں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت سارے ہیں, اگر کوئی ماں کی خدمت کرتا ہے, اس کے لیے وقت نکالتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی تھا,
جو اپنی ماں کو گود میں لے کر طواف کر رہا تھا، گود میں لے کر طواف کر رہا تھا، اور جب طواف ختم ہوا تو اس نے ابن عمر سے پوچھا، یا ابن عمر اترانی انی قد جزیتھا. ابن عمر، عبداللہ بن عمر سے پوچھ رہا ہے، ابن عمر کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم مانتے ہو کہ میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں نے گود میں بٹھا کر پیٹھ پر ڈھو کر میں نے طواف کروایا، سارا طواف. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لا بظفرۃ من ظفراتها، تم نے جچکی میں تمہاری ماں نے جو تکلیفیں اٹھائی اس کا ایک آہ کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا. اپنی ماں کا حق کیا ادا کرو گے؟ اپنی ماں کا حق کیا ادا کرو گے؟ بہت سارے بدعتی لوگ ہیں، بولتے ہیں کہ دودھ بخشوانا، یعنی دودھ بخشواتے ہیں. ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ ماں نے جو دودھ پلایا اسے کوئی بخشوا سکتا ہے؟ ماں کے جو احسانات بچے پر ہیں وہ کوئی دے سکتا ہے؟ العیاذ باللہ، ہرگز نہیں. ماں نے جو محنتیں کی ہیں، پیٹ میں جو ڈھویا ہے اور اپنے سینے کا جو دودھ پلایا ہے، اور جو چیزیں ماں کی ہیں اس کا بدلہ انسان ادا نہیں کر سکتا. اور اسی لیے کہتے ہیں وَهَذَا أَحَدُ الْعُلَمَاءِ الْمُحَدِّثِينَ، حیوہ ایک بڑے محدث ہیں، وہ اپنے سارے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، درس دیتے تھے، اور سارے شاگرد بیٹھے ہیں. حیوہ مشہور محدث ہیں. اتنے میں ان کی امی آتی تھی، بولتی تھی کہ اے حیوہ چلو جا کے مرغی کو چارہ ڈالو. سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، امی آ کے بولتی اٹھو ذرا مرغی کو چارہ ڈالو. اپنی ماں کی بات سنتے تھے، جا کر مرغی کو چارہ ڈالتے تھے. جسے وہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا بِأُمِّهِ تَدْخُلُ عَلَيْهِ أَثْنَاءَ دَرْسِهِ وَتَقُولُ لَهُ يَا فُلَانَ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ يَا أُمَّا. امی آ کر بلاتی تھی کہ اٹھو اذهب وَأَطْعِمِ الدَّجَاجِ، جاؤ اور پہلے مرغی کو چارہ ڈالو، دانا ڈالو. اتنے بڑے عالم ہیں، بیٹھے ہیں، لوگوں کو درس دے رہے ہیں، لیکن ماں آئی تو اٹھے اور ماں کا حکم ادا کیا. آج اگر کسی کی ماں اس حالت میں آئے، اپنے بچے سے کہے تو کیا بولیں گے؟ کیا اس کا جواب ہوگا؟ بولا کہ آپ کو سمجھ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کتنے لوگ بیٹھ کر میرا درس سن رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ماں تو ماں ہوتی ہے، اور ماں کا وہ اتنے بڑے محدث ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ معمولی کام ہے، حالانکہ مرغی کو چارہ ڈالنا ایک معمولی کام ہے، لیکن ماں کا حکم ہے اور وہ اس حکم پر پورا کرتے ہیں. اسی لیے سورہ احقاف کی آیت انہوں نے پیش کی اور کہا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ. اور ایک واقعہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَلَمَّا مَاتَتْ أُمُّ إِيَاسَ الْقَاضِي، ایاس القاضی کی ماں کا جب انتقال ہوا تو بہت رونے لگے. تو انہوں نے کہا کان لی بابان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھولے تھے، ایک ماں اور ایک باپ. 2 دروازے میرے لیے کھولے تھے. فغلق احدہما، ان میں سے ایک دروازہ آج بند ہو گیا. ماں کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ آج ایک دروازہ میرا بند ہو گیا. اب جس کے ماں باپ نہ ہوں، اب وہ اپنے ماں باپ کے لیے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کے نام پر صدقہ و خیرات کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. یہ سب سے ضروری چیز ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جہاں تک صحابہ کرام کا تعلق ہے، آپ نے بہت ساری حدیثیں سنی ہوں گی کہ صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اپنی ماں کو ہمیشہ دعائیں دیتے تھے. اور اپنی ماں جب ہدایت پر نہیں آئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے دعا کیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. آج ہم بہت سارے ایسے ہیں جن کی مائیں دین سے اتنے قریب نہیں ہیں. بہت سارے نوجوان ہیں جو موحد بن گئے لیکن ان کی مائیں ابھی شرک کی آلودگیوں میں پھنسی ہوئی ہیں. لیکن ان کے لیے آپ ویسے ہی دعا کریں جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی. آپ اللہ سے مناجات کر سکتے ہیں, یا اللہ میں موحد ہوں لیکن میری ماں ابھی شرک کے آلودگیوں میں پھنسی ہوئی ہے, یا اللہ اسے ہدایت دے اور ہم دونوں کو جنت میں داخل فرما. آپ اپنی ماں کے لیے دعا کریں جیسے وہ لوگ کرتے تھے. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اپنی ماں کے مسلمان ہونے کے بعد گھر میں داخل ہوتے تو گھر میں باہر کھڑے ہو کر کہتے السلام علیک یا امہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے امی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر ہو. اور ان کی ماں جواب دیتی وعلیک یا بنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے میرے بیٹے تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. جیسے الادب المفرد للبخاری نے اس حدیث کو روایت کیا, کہتے ہیں رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا, اے امی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے جیسے تم نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا. رحمکم اللہ کما ربیتنی کبیرا. اور ان کی ماں ان کے لیے دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم فرمائے جیسے تو نے بڑھاپے میں میرے اوپر رحم فرمایا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی ماں باپ کے لیے دعا کرے. جیسے ایک حدیث جیسے آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث کو روایت کیا, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت دیکھی. خواب میں جنت دیکھا. اس حدیث کو ابن وہب نے جامع میں روایت کیا اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ میں اس حدیث کو روایت کیا. دیکھیے کیسی حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت دیکھی. نمت فرأیتنی فی الجنہ, میں نے جنت دیکھی. فسمعت صوت قارئ, جنت میں نے ایک قاری کی آواز سنی. جنت میں نے ایک صاحب کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا. فقلت من ھذا, میں نے کہا کہ یہ کون صاحب ہے. فقالوا حارثۃ بن النعمان, لوگوں نے کہا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے. یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں کہاں پڑھ رہے ہیں قرآن؟ جنت میں. اللہ جنت میں جس کو اعزاز اللہ نے دیا, کہا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا کذالکم البر کذالکم البر, ارے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا یہی بدلہ ہوتا ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا یہی بدلہ ہوتا ہے. پہلے تو جنت مل گئی اور جنت میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کا اعزاز مل گیا. تو آدمی ماں باپ واللہ یہ غنیمت ہے, سعادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی ماں باپ دے دیں اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے گناہوں کو بخش پالے. اور جیسے بہت ساری مثالیں ہمارے ساتھ ہیں, اور اس میں ایک چیز جو ماں باپ کی نافرمانی کی صورتیں کیا ہیں, یہ چیزیں ہیں جس کو ہم سننا پسند کریں گے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بتائیں گے کہ کہاں کہاں آدمی کیسے کیسے ماں باپ کی نافرمانی کے اسباب ہوتے ہیں, کیسے کیسے لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. ساری چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے پیش کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کیا ماں باپ کی دیکھ بھال, کفالت اور نگرانی صرف بیٹوں پر ضروری ہے یا بیٹیاں بھی, ان پر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ماں باپ کی دیکھ بھال کی. اسی طرح ماں باپ اگر بلاتے ہیں, ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے, تو بغیر اجازت کے آپ کی نوکری کسی اور شہر میں ہے, تو آپ کیا ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ کر جا سکتے ہیں یا ماں باپ کی خدمت ضروری ہے؟ اسی طرح ماں باپ کا حق آپ کے مال میں کہاں تک ہے, کہاں تک ماں باپ آپ کا مال لے سکتے ہیں؟ جیسے حدیثوں میں آیا انت ومالک لابیک, تو اور تیرا پیسہ سارے کا سارا تیرے باپ کا ہے. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اور اسی طرح کچھ باتیں اور ہیں کہ اگر ماں باپ آپ کو بلاتے ہوں تو آدمی نماز کی حالت میں ہو تو کون سی نماز توڑ کر آدمی جا سکتا ہے؟ نفل نماز ہے اور اچانک ماں باپ کو ہنگامی حالت میں ضرورت پڑی تو آدمی نفل نماز توڑ کر بھی جا سکتا ہے. اپنے ماں باپ کو پانی کی ضرورت پڑ گئی یا دوا کی ضرورت پڑ گئی, دے سکتا ہے جسے حالتیں آتی ہیں. تو کچھ باتیں ہیں جن کا جاننا ہمارا ضروری ہے. تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے
کہ ماں باپ کی نافرمانی کی شکلیں کیا کیا ہیں، کیسے کیسے لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور کچھ فقہی احکام ہیں جو ماں باپ کے تعلق سے ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم سنتے ہیں کہتے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں باپ کی خدمت کر کے ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔